تو ماؤں کی ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. اس نے آ کے کہنا شروع کر دیا. پہلے سارے ٹھیک تھے، سمجھدار بھی تھے، بات میں مانتے تھے. یہ ضدی بھی ہے، نکما بھی ہے، نکھٹو بھی ہے، لڑتا بھی ہے. تو بزرگ کہنے لگے میں دم کر دیتا ہوں، لیکن میری بہن اس بوڑھی عورت کو فرمانے لگے یا اس کے باپ کو کہ بھائی آپ یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں نا، کیا ہی اچھا ہوتا آپ اس کے سامنے نہ کرتے، یہ لفظ آپ یوں ادا نہ کرتے. آپ تو اسے پکا کر رہے ہیں کہ تو ضدی ہے، آپ تو کنفرم کر رہے ہیں کہ تو لڑاکا ہے، آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ نافرمان ہے. کیوں آپ نے اس کے سامنے یہ باتیں کی؟ یہ آپ کو اگر کرنی تھی، کوئی دعا چاہتے تھے آپ اس کے لیے، تو آپ تنہائی میں مجھ سے بات کرتے. آپ اسے پکا کرا رہے ہیں کہ جس طرح کا میں کہہ رہا ہوں. تو بچے کا ذہن بن جاتا ہے، جو اسے بار بار کہا جاتا ہے نا، اس کا ذہن بن جو کہتا ہے میں ہوں اس طرح کا، مزاج اس طرح کا. اسے کبھی پکا نہ کریں، اسے تسلی دیں، اسے تشفی دیں، اس کی ڈھارس بندھائیں، اس سے پیار کریں، اس کے ساتھ محبت کریں. اسے آپ اس طرح کا رویہ دیں کہ بچہ آپ پر اعتماد کرے. آپ کو پتہ ہے یہ جو بہت سارے بچوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی اپنا بیگانہ کسی قسم کی کوئی زیادتی کرنے لگ جاتا ہے، وہ گھر کیوں نہیں بتاتے؟ وہ کسی جبر کا شکار ہو یا کسی بلیک میلنگ کا شکار ہو، وہ اپنے گھر میں کیوں ڈسکس نہیں کرتے؟ گھر والوں نے پریشر اتنا زیادہ ڈالا ہوا ہے. ان رویوں سے باہر آئے آپ اور زندگی کو اس خوبصورتی کے مطابق آپ کا بچہ آپ پر اعتماد کرے، وہ آپ سے کہہ سکے، وہ آپ کو اپنا دکھ بتا سکے. اس کو پتا ہو کہ ہر معاملے میں میری غلطی نہیں نکالی جائے گی. اسے پتا ہو کہ میں جب کوئی بات کروں گا تو میری سنی جائے گی، گھر کے اندر میری رائے کو اہمیت دی جائے گی. یہ ہمیں احساس کمزوری سکھاتے ہیں بعض اوقات بچوں کو. اس سے باہر آئیں. اور نہ تسی نہ اچھے کپڑے پایا جے، کوئی کیا کہنے دو جس نے جو کہنا ہے. آپ شروع سے بچوں کو اس طرح کا بنا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو دیکھ کے بیچارے زندگی گزاریں گے. کیوں اس احساس محرومی کا ہم اپنی اولادوں کو شکار کرتے ہیں؟ وہ باپ کے ساتھ وقت گزاریں. میں جی مصروف بڑا ہوں، تو زیادہ مصروف ہے یا رسول پاک زیادہ مصروف ہے؟ حضور کی تو نواسی ضد کرتی ہیں. سب سے بڑی نواسی صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت زینب کی بیٹی. نبی پاک نماز کے لیے جا رہے، کہتے میں نے بھی جانا ہے. حضور نماز کے لیے آتے تو بچی کو اٹھا کے ساتھ لے آتے. صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک قیام میں ہے تو بچی یہاں ہے. حضور رکوع سجدے میں جاتے تو بچی کو قریب کھڑا کر لیتے. اور پھر پیاس بیٹیوں سے تو حضور نے کیا ہی. شہزادیاں چاروں جب آتی حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے. سیدہ پاک کے بارے میں فرمایا، سب سے چھوٹی بیٹی کے بارے میں، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی. نواسوں اور نواسیوں سے پیار. میں نمازی ہوں جی، بچے کو لے جاؤ. میرے رسول پاک پر بچے پیشاب کر دیتے، حضور پانی بہا دیتے. تو میں پھر کیا ہو گیا ہے؟ میں نے بہت بڑی بات کر دی اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو. اور اللہ تعالیٰ شعور دے سکتا ہے. حضور کسی جانور پر سوار ہوتے تھے تو جانور پیشاب نہیں کرتا تھا جب تک حضور سوار رہتے تھے. رب چاہتا تو بچہ کبھی پیشاب نہ کرتا. اتنا بڑا کام اس لیے ہوا کہ تیری اور میری سمجھ میں بات آ جائے. میں قبلہ حضرت صاحب ہوتا ہوں، میں حاجی صاحب ہوں، میں نمازی صاحب ہوں، میں فلاں صاحب ہوں، لہذا بچوں کو لے جاؤ، میں نے نماز. وہ تو زیادہ پاک صاف ہے؟ آپ کے اندر کچھ زیادہ رعنائی آ گئی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو وقت نہیں دے پاتے. رسول پاک علیہ السلام کا لہجہ اور انداز، قربان جائیں، یعنی بچوں کو نا مزہ آئے ساری دنیا سے